تین ریزنز کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ سے لو اس طرح نہیں پیدا ہوتا. اللہ سے لو تبھی آپ کا بڑھے گا انشاءاللہ جب آپ ذرا تدبر کریں گے کہ اللہ ہے کون. ٹھیک ہے. پہلی ریزن بیوٹی. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوٹی compared with all the beauty in this universe is like a drop in the ocean. اللہ کا جو چہرہ ہے سبحان اللہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامہ میں اللہ کہتے ہیں some faces that day will be bright looking at their Lord، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس کی حدیث میں تفسیر آتی ہے. جنتیوں کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے ڈو یو نیڈ سم تھنگ ایلس، کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں فائر سے چھٹکارا دے دیا اور اتنی خوبصورت جگہ آپ لے آئے جنت میں، پیراڈائز میں، اٹرنل ہیپینس میں، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پھر حجاب ریموو کرے گا اپنا ویل، اور جنتی اللہ کو دیکھیں گے سبحان اللہ، اور دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے، پتہ نہیں کتنے سال گزر جائیں گے، اور تب انہیں احساس ہوگا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے. جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس میں ایک دعا بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے آپ کا چہرہ نصیب ہو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس سے بیوٹیفل گفٹ انہیں نہیں ملا ہوگا. تو اللہ رب العالمین کتنا بیوٹیفل ہے. آپ سوچیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ کتنا قریب آ جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ناک کے قریب آ جاتا ہے. اللہ آپ کے اتنا قریب آ جاتا ہے، آپ کے ناک کے قریب آ جاتا ہے سامنے. اور حضرت علی نے جیسے کہا تھا نا، اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ تم جب نماز پڑھے تمہارے سامنے کون ہے، اگر تمہیں پتہ لگ جائے تو تم نماز ہی پڑھتے رہو، سلام ہی نہ پھیرو اگر تمہیں نظر آ جائے، تمہیں پتہ لگ جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ از ویری 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 بیوٹیفل. اور اللہ نے بیوٹی کتنی بنائی ہے آپ کے ساتھ. اگر حضرت یوسف اتنے بیوٹیفل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیوٹیفل تھے، تو آپ سوچیں اللہ کتنا خوبصورت ہے. تو ایک تو اللہ سے اس لیے محبت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین از دی موسٹ بیوٹیفل، اور اس کی کریشن بہت بیوٹیفل ہے. ٹھیک ہے. اللہ از دی سورس آف بیوٹی. اور اس کو آپ نماز میں لایا کریں. جب بھی آپ نماز پڑھیں سوچیں میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑی ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اس کو ذہن میں لایا کریں اس حدیث کو. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے اللہ لکس ایٹ دیٹ پرسن، اللہ کی نظر آتی ہے اس پہ. جب تک وہ اٹینٹیو ہے اللہ نظر رکھتے ہیں، اگر وہ اٹینٹیو نہیں ہے اللہ نظر دور کر لیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا اس کو میرے میں انٹرسٹ نہیں. ٹھیک ہے. تو میں ٹھیک ہے اگر ایسے ہے تو پھر ایسے صحیح. تو یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ نماز میں اٹینٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اوکے. بیوٹی. دوسری ریزن دا وے دے ٹریٹ یو. اللہ سے زیادہ اچھا آپ کو کوئی نہیں ٹریٹ کر سکتا. امپاسبل. ناٹ ایون پیرنٹس. اللہ سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ، اللہ سے زیادہ ٹالرنٹ، اللہ سے زیادہ نان ججمنٹل، اللہ سے زیادہ انکنڈیشنل لو دینے والا. اللہ ابھی میں آپ کو آیات سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے اللہ نے کس طرح ہیومن بینگز کو میسیجز دیے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا لاسٹ مین ٹو انٹر جنہ، لاسٹ مین. ٹھیک ہے. وہ بہت ہی کوئی بڑا گناہ گار ہوگا اللہ معاف کرے جو لاسٹ میں داخل ہو رہا ہے، جہنم میں گیا ہوگا اللہ معاف کرے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ ہر اس انسان کو ہیل فائر سے نکالے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی، ایٹمز ویٹ بھی ایمان ہے، نکال لے گا انشاءاللہ. اچھا. لاسٹ مین ٹو انٹر جنہ کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے تھوڑا دور کرے گا، نکالے گا، وہ ریلیف فیل کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ایک درخت دکھائے گا تھوڑا سا دور. وہ درخت بہت خوبصورت ہوگا اور اس کی چھاؤں بڑی خوبصورت ہوگی. وہ شخص خود اللہ کو کہے گا اے اللہ ذرا مجھے وہاں چھاؤں تک تو لے جائے. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ڈو یو وانٹ دس؟ وہ کہے گا یس اللہ بس یہی چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آئی پرومس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اسے چھاؤں تک لے آئیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ پورا اس کو ایک جنت میں لانے سے پہلے کوئی سٹیپس ہیں. وہ بڑا خوش ہوگا. اس کے بعد اللہ اسے ایک اور درخت دکھائے گا تھوڑا سا اور آگے. وہ فیسینیٹ ہوگا. انسان ہے، لالچی ہے. وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ اگر آپ مطلب مائنڈ نہ کریں ایک اور فیور کر دیں، اس درخت تک لے جائیں. اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، کہیں گے ابھی تو ابن آدم تو نے کہا تھا میں اور کچھ نہیں مانگوں گا. وہ کہے گا اللہ پرومس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، یہ لاسٹ ہے.
اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک لے گا، وہ اس سے بھی زبردست درخت تھا. جب وہ ادھر آئے گا اسے ایک اور درخت نظر آئے گا، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا. کہے گا اللہ تعالیٰ بس آخری، اس کے بعد نہیں مانگوں گا، یہاں تک لے جائیں بس. اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک لے آئیں گے. اس کے بعد اللہ اسے جنت کا گیٹ دکھائے گا. وہ بڑا خوش ہوگا، حیران ہوگا، بڑا فیسینیٹ ہوگا، اور اللہ کو پتہ ہے وہ کیا مانگنے لگا ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ وہاں تک مجھے لے جائے. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اچھا یہ بتا کہ اگر میں تجھے جنت میں انٹر کرا دوں اور میں تجھے ارتھ جتنی جگہ دے دوں دنیا جنت میں، ارتھ جتنی جگہ، ٹھیک ہے، کتنی ہیوج جگہ ہے، تو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ تو وہ شخص کہے گا اللہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، وین یو آر رب العالمین، یعنی آر یو جوکنگ ود می وین یو آر رب العالمین. اس کو یقین نہیں آئے گا، اس کو لگے گا اللہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بڑی کیوٹ کنورسیشن. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور پھر اللہ کہے گا اچھا یہ بتا what if I give you 7 times more، ارتھ سے 7 times more جگہ اگر میں تجھے دے دوں، اس پہ تو کیا کہے گا؟ تو یہاں پہ پھر حدیث ایک کنکلوڈ ہوتی ہے. اور پروفیسر اسمائلڈ، جب پروفیسر نے سنایا نا کہ وہ کہے گا اللہ آر یو جوکنگ ود می، تو پروفیسر بہت مسکرائے. اور جس صحابی نے حدیث نریٹ کی وہ بھی پھر بہت مسکرائے، عبداللہ بن مسعود. تو صحابہ نے پوچھا آپ اتنا کھل کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تھی وہ بھی بہت کھل کے مسکرائے تھے، بہت وائڈ. بتانے کا مقصد ہے کہ مسکرائے اس لیے تھا کہ دس از دی لو آف اللہ، کہ اللہ آخری مین ٹو انٹر جنہ کے ساتھ یہ کر رہا ہے. تو سوچیں کہ جو پہلے داخل ہوئے ہوں گے، مطلب ہاؤ جنرس ہی از، ہاؤ میگنیفیسنٹ ہی از، ہاؤ فارگیونگ ہی از، کتنی غلطیاں اللہ معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح ایک اور بھی روایت آتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو لاسٹ 2 بندے ہوں گے جن کا حساب چل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا کہ ان کو ہیل فائر میں لے جاؤ کیونکہ ان کے اعمال بہت خراب ہوں گے. ان میں سے ایک پیچھے مڑ کے دیکھ لے گا. ان سے سوال ہوگا تو نے پیچھے کیوں مڑ کے دیکھا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے لگا کہ شاید آپ مجھے جنت میں بھیج دیں، میں اس لیے پیچھے مڑ کے دیکھا. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تیری یہ امید ہے؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو جنت میں لے جاؤ. یہ کچھ ایسے بڑے امیزنگ واقعات ہمیں حدیث میں نریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میدان حشر کے بارے میں اللہ کے ساتھ کنورسیشن. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلوز کرے گا، مزید کلوز کرے گا، مزید کلوز کرے گا، یہاں تک کہ چند فیٹ کا فاصلہ اس کے اور اللہ کے درمیان رہ جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھک لے گا، سب سے ڈھک لے گا. مطلب کوئی اوپر میں بھی روم آ جائے گا یا پردہ آ جائے گا، سب کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اے میرے بندے یو ڈیڈ دس سن. بندہ سر جھکا لے گا یس اللہ آئی ڈیڈ اٹ. اللہ کہے گا مائی سلیو یو ڈیڈ دس. کہے گا یس اللہ آئی ڈیڈ اٹ. مائی سلیو یو ڈیڈ دس. یس. اللہ کہے گا اے میرے بندے جیسے دنیا میں نے تیرے گناہ چھپائے ہیں آج بھی چھپاؤں گا. یعنی اتنی محبت اللہ اسے شو کرے گا، اسے پورا پروٹیکٹ کرے گا اللہ، اور کہے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے عیب چھپائے ہیں آج بھی تیرے عیب چھپاؤں گا. اور بیسکلی یہ وہ بندہ ہے جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے. حدیث میں اس کی جو ہے نا وہ پوری وہ بھی آتی ہے. تو اس طرح کے بڑے 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 لونگ واقعات سبحان اللہ اللہ رب العالمین کے آتے ہیں. اسپیشلی اس دن تو کیا محبت ہوگی اللہ کی. 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اصل میں رکھے ہوئے نا. معاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے، لیٹ گو کرنا ہے، لیٹ گو کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو دیکھیں دا وے ہی ٹریٹس یو، کیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی، دس از اللہ رائٹ. تو اللہ سے زیادہ جنرس کوئی بھی نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ اللہ کے ایٹریبیوٹس. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے. ایک بندہ آپ اس سے لو کرتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ لائل ہے. لائلٹی کی بات کریں اللہ سے زیادہ لائل کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ایک بندہ آپ اس سے اس لیے دل لگاتے ہیں آپ کی سنتا ہے. اللہ سے زیادہ سمیع کون ہے؟ سننے والا. ایک بندہ آپ اس کو اس لیے پسند کرتے ہیں وائز ہے. اللہ سے زیادہ وائز کون ہے؟ ایک بندہ آپ اس کو اس لیے پسند کرتے ہیں وہ مخلص ہے، سنسیئر ہے. اللہ سے زیادہ سنسیئر کون ہے آپ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. ایک بندہ آپ اس سے اس لیے دوستی لگاتے ہیں آپ کا رازدان ہے. اللہ سے بڑا رازدان کون ہے؟ رائٹ. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سورہ تکویر. اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا اپنے رب کریم سے؟ واٹ ہیز میڈ یو away from اللہ سبحانہ و تعالیٰ, what's wrong with you. ٹھیک ہے.
تو اللہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، رائٹ؟ اسی لیے اللہ کو شرک نہیں پسند. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند بھی ہے. جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو کی غیرت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین ڈزنٹ لائک دس کہ میں نے اسے بنایا، میں اسے پالتا ہوں، میں اسے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجھ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتا، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، تو اسے اکنالج کرنا چاہیے مجھے. یہ اللہ رب العالمین کی غیرت ہے اوبویسلی. دیٹس وائی وی شوڈ لو اللہ. 3 ریزنز میں نے آپ کو دی، اور بھی بہت ریزنز ہیں، لیکن مینلی یہ 3 ہی آپ اپنے ذہن میں لے آئیں تو اللہ سے اپنی محبت انشاءاللہ قائم کریں. اب کچھ ظاہر ہے جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو شیطان تو نہیں بیٹھے گا ایک کونے میں، وہ تو فوراً آئے گا. ابھی آپ یہ سوچنے ہی بیٹھیں گے کہ اللہ کتنا امیزنگ ہے اور اللہ نے تجھے کتنا کچھ دیا. ابھی آپ یہ کہیں گے ہی تو پیچھے سے وہ آئے گا یہاں سے لیفٹ سے اور وسوسہ ڈالے گا کان میں کہ اچھا وہ فلانی دعا تو قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اتنا امیزنگ ہے تو فلانی دعا تیری قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ پھر ایک دم سے آپ سوچیں گے یار اللہ کتنا فورگیونگ ہے، ایک دم سے کان میں ڈالے گا کہ اچھا تو پھر یہ مسئلہ کیوں چل رہا ہے تیری لائف. اگر اللہ اتنا فورگیونگ ہے تو پھر سفرنگ تو نہ ہوتی دنیا میں. اگر اللہ اتنا زیادہ مرسیفل ہے تو دنیا میں سفرنگ کیوں ہے؟ تو وہ تو یہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ کئی لوگ ہیں ان کو یقین ہی نہیں آتا میں معاف ہو گیا ہوں، بار بار پوچھتے ہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اللہ کی معافی پہ شک کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور شیطان کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کو یقین ہی نہیں آتا کہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی کہ ہاں اللہ نے معاف کر دیا ہے لیکن اس کے ایفیکٹس آئیں گے میرے اوپر. معافی ہو چکی ہے لیکن گناہ کے ایفیکٹس آئیں گے میری لائف میں. دیکھیں معافی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایفیکٹس نہیں آئیں گے. دیکھیں نا جیسے میرے پاس کوئی معافی مانگنے آئے، میں اسے کہوں کہ گو اینڈ میک یور لائف، آئی فار گیون یو. نہیں آئیں گے ایفیکٹ، کبھی تنگ نہیں کروں گا تمہیں، کبھی کوٹ نہیں کروں گا اس بات کو، گو. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے. میں آپ کو آیات سناتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ وسوسے ہیں، بہرحال آیات سے آپ کو تقویت ملے گی انشاءاللہ، اسٹرینتھ ملے گی. قرآن سے زیادہ کاؤنسلنگ اور کیا چیز کرتی ہے انسان کی؟ آیات کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورہ البقرہ ورس نمبر 186. اب عربک پہ غور کریں. وَإِذَا کا مطلب ہے اینڈ وین، اور اگر ہوتا ان کا مطلب ہے if. دونوں میں فرق ہے. And when my slaves ask you about me، دوسرا سینٹینس ہے and if my slave asks you about me. دونوں میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ دیکھیں اگر ایک مدر کا بیٹا گما ہوا ہے اور اسے امید ہے کنفرم آئے گا تو وہ کیا کہے گی؟ when my son will come یا if my son will come. if میں شک ہے، سمجھ رہے؟ if کا مطلب ہے 50-50، اگر آئے گا. when میں جب آئے گا 100% شور آئے گا. پہلی بات اللہ نے وَإِذَا، اور جب میرے بندے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی سمجھے، جب میرے بندے تم سے میرا پوچھیں، ٹھیک ہے، تو کیا کہو؟ اب یہ ہے وین، if نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کو کنفرم ہے پوچھیں گے، آئیں گے، کبھی نہ کبھی ضرور آئیں گے، رائٹ؟ اللہ نے کہا فَإِنِّي قَرِيب، then I am near. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوتا ہے، صحابہ آتے تھے نا کہ ہمیں بتائیں، اس کا بتائیں، اس کا بتائیں. میں آپ کو کچھ آیات دکھاتا ہوں. دیکھیں قرآن میں جب بھی نبی سے سوال ہوا تو اللہ نے آیت میں کہا کہ اے نبی تم ہی جواب دو. مثالیں دیتا ہوں آپ کو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کا. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ جواب دیجئے کہ روح امر رب ہے. کیا کہا؟ آپ جواب دیجئے. اوکے. یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کیا سپینڈ کریں. کیا کہا؟ قل، جواب دو. سوال کس سے ہوا ہے؟ تم سے. جواب کون دے گا؟ تم. ٹھیک ہے. اسی طرح یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، وہ گھڑی کے بارے میں کب آئے گی. قل، جواب دو. یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں نیو مون کے بارے میں. قل، جواب دو. یسألونک عن الخمر والمیسر، قل، جواب دو. ہر جگہ کیا کہا؟ قل، رائٹ؟ اب ادھر آتے ہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب یہ تم سے میرے بارے میں پوچھے، کیا کہا؟ قل، جواب دو میں قریب ہوں. یہاں کہا قل، there is no قل ہے، خود جواب دیا فَإِنِّي قریب. مفسرین نے غور کیا اس بات.
کیوں اللہ کے نبی کو نہیں کہا تم کہو؟ یہاں سے ریموو کر دیا ہر واسطے کو، ڈائریکٹ می اینڈ یو، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ ڈائریکٹ ہے، وہ کرسچینٹی والا حساب نہیں ہے پادری بیچ میں ہے، پہلے سنز اکنالج کرو، وہ اللہ سے صلح کرائے گا تو اللہ معاف کرے گا، یہ نہیں ہے، ڈائریکٹ بلاؤ مجھے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسرا، اللہ اتنی محبت کرتا ہے ہم اس سے، آپ سے، کہ اللہ نے کہا میں ڈائریکٹ تجھے جواب دے رہا ہوں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے سنیں، اجیب الدعوت الداعی، اچھا یہاں پہ عبادی بھی ہے نا ورڈ، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی، عبادی جو ہے اس کے دو میننگز ہیں۔ ایک تو عبادی کا مطلب ہے انتہائی ہمبلڈ انسان، اللہ تعالیٰ آپ کی ہیوملٹی کو اکنالج کر رہا ہے کہ تم بہت ہمبل ہو کر آئے ہو، مجھے پتہ ہے۔ عبادی کا مطلب ہے مائی سلیوز، یہ بالکل پتہ ہے کیسے ہے؟ آپ میرے پاس آئیں، آپ کوئی سوال پوچھیں، میں آپ کو کہوں کہ اے میرے بیٹے میں قریب ہوں، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے او بوائے، او گرل، اے شخص میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ انسان، جب انسان تم سے سوال کرے، اللہ نے کہا عبادی، میرا بندہ۔ یہ بالکل اسی طرح میرا بیٹا، ٹھیک ہے، ہم بیٹے تو نہیں اللہ کے، لیکن عبادی میرے بندے، اس میں اپنائیت ہے، یہ بہت خوبصورت ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا اجیب الدعوت الداعی اذا دعان۔ اجیب دعوت الداعی کا کیا مطلب ہے؟ میں آنسر کرتا ہوں کس کی سپلیکیشن کو؟ الداعی، اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، اللہ کہہ سکتے تھے اجیب الدعوت الداعی مصلی، میں آنسر کرتا ہوں اس پکارنے والے کو جو مصلی، نماز پڑھنے والا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اجیب الدعوت الداعی متقی، میں آنسر کرتا ہوں کس پکارنے والے کو جو متقی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اجیب الدعوت الداعی مؤمن، میں تو مومن دائی کو رپلائی کرتا ہوں، نہیں، اللہ نے کہا جو بھی پکارتا ہے اس کو رپلائی کرتا۔